بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے خانہ کعبہ کی جگہ پر بیت اللہ سے پہلے کیا تھا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک خاص انتہائی مقام کا حامل ہے۔ یہاں اہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سبھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی، اور خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ ہے، کھڑکی موجود نہیں ہے۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا کرتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے، اور اب صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کیا کبھی خیال کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے ساتھ ہی کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا، اور ان کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر وہاں سے عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض توان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو وہ یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی سعادت ایک بار ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سبھی فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس لعین کے۔ تب حکم الہی پر فرشتوں نے عرش کے نیچے 4 ستونوں پر قائم خوبصورت بیت المعمور کے نام سے تعمیر کیا، تو اللہ نے فرشتوں کو طواف کرنے کا حکم دیا۔ اس کا طواف کرنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو کہ صرف ایک بار ہی داخل ہو سکتا ہے، اور دوبارہ اسے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی طرح زمین پر بھی میرا گھر بنائے، جس کا طواف میرے بندے کرے۔ تعمیر میں انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، جس کا نام الزرح رکھا گیا۔ فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو عرض کیا، خدایا تسبیح اور عبادت کرنے کے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں پہنچے۔ اللہ نے بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے میں خانہ کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف اور عبادت کرتے، اور طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہاں صرف مٹی کا ڈھیر لگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے اس کی تعمیر ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قبلے کی جگہ مقرر کر دی، اور اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا،
اور میرے گھر کا طواف، رکوع، قیام اور سجدے کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ سورہ حج۔ اسی طرح روئے زمین پر پہلی اسلامی مسجد مسجد الحرام کے نام سے تعمیر ہوئی، جس کی اونچائی 3 اطراف میں 45، 32 اور 47 میٹر بلند تھی۔ عرب اور ایران کے درمیان ملک عراق میں نمرود کی حکومت قائم تھی۔ شہر بابل کے قریب شہرہ نامی بستی میں سامی قبیلے کے طارق نامی شخص کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی ولادت طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام حکم ربی سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ کے کھنڈرات تھے۔ وہیں چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر انہیں وہاں ٹھہرایا اور دعا مانگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب دوسری کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم یہاں آئے تب حضرت ہاجرہ کا وصال، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ یوں کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کھدائی کے دوران قدیم بنیادیں ظاہر ہوئی۔ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل مزدور کی طرح تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو قبیس، کوہ صفا اور مروہ سے پتھر لاتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ جب کعبے کی دیواریں بلند مقام پر پہنچ گئی تو مزید تعمیر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پتھر لائے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہوا۔ حدیث مبارکہ ہے، جب حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ بخاری شریف میں ہے، مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت کے یاقوت میں سے ہے۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جاتی اسی طرح یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس پتھر پر ان کے دونوں پیروں کے نشان اب بھی واضح ہیں۔ یہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما، جس کے 2 دروازے جو زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں رہا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ چھوڑ کر مکعب نما یعنی مکعبی بنایا، یعنی چھت ڈالی، اور مغربی دروازہ بند جبکہ مشرقی دروازے کو بلند کر دیا۔ اس حجر اسود کو دوبارہ رکھنے کا مشہور واقعہ بھی اسی دور کا ہے۔ موذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے پہلے اذان پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ خانہ کعبہ کے 3 ستون، 2 چھتیں اور 1 دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن عراق کے ساتھ باب توبہ ہے۔ اندر ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو چھت تک جاتی ہیں، جس پر 1.25 میٹر شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی کو اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر سے تعمیر اور قیمتی ہیرے لٹکے ہوئے۔ قدیم روایات کے مطابق ایک صندوق بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 1996 میں تعمیر کی گئی، جبکہ ابھی بھی توسیع کا عمل جاری ہے۔ عمارت 14 میٹر اونچی، دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں۔ اس کے شمال کی جانب نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اسی دیوار کے باہر طواف کیا جاتا ہے۔ کعبے سے 13.25 میٹر مشرق میں مقام ابراہیم ہے۔ 1967 سے پہلے اس جگہ کمرہ تھا جو اب سونے کی جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ امام کعبہ اس کی طرف سے کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حجر اسود کعبے کے جنوب مشرق میں تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں جڑے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں۔ کعبہ شریف کا طواف حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مسجد حرام کے جنوب مشرق میں 21 میٹر فاصلے پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ یہ سوکھ گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خدا کے حکم سے دوبارہ کھدوایا۔ 1953 تک کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ کعبے کے جنوب مغربی کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ رکن اور حجر اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ غلاف کعبہ ہمیشہ سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار اور سال میں 1 مرتبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے اس کی تیاری کے لیے الگ کارخانہ قائم کر رکھا ہے اور حجر اسود کے درمیان دیوار کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لوگ اسے لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ کعبے کی چھت پر لگے پرنالے کو مزاب رحمت کہتے ہیں۔ یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو کہ طوفان نوح تک قائم رہا۔
پھر حضرت ابراہیم کے بعد بنو برہیم نے تعمیر کی۔ اس وقت شدید بارشوں کی وجہ سے اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر کا شرف قوم علقہ کو بھی حاصل ہے۔ قصاب بن کلاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، انہوں نے تقریباً 300 سال سے قائم بنو خزاعہ کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ قریش میں وہ پہلے شخص تھے جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کعبے کی چھت میں کھجور کی لکڑی اور شاخیں استعمال کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس زمانے میں خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوئی۔ قریش کی تعمیر کو ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ مشہور صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے خلیفہ کو لکھا، عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی تعمیر قریش کی تعمیر سے ہٹ کر کی ہے۔ خلیفہ کے حکم پر حجاج نے کعبے کو دوبارہ اثر نو تعمیر کروایا۔ تعمیر کے 1 سال کے بعد مکہ میں شدید بارش اور ژالہ باری نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی، جس سے کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں۔ تو سلطان مراد خان شاہ قسطنطنیہ کے حکم پر جمادی الاول 1436 ہجری کو تعمیر کا آغاز ہوا، جو 6 ماہ تک جاری رہا۔ سوائے حجر اسود کے تمام عمارت دوبارہ تعمیر ہوئی۔ سنگ مرمر کا فرش انتہائی نفیس مخملی چھت لگائی، نفیس ریشم پردہ جس پر کلمہ طیبہ اور نیچے سلطان کا نام تھا۔ آخر میں سعودی فرمانروا کے دور میں بھی اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے ساتھ مسجد الحرام کی توسیع کا منصوبہ بھی شامل رہا۔ اس منصوبے سے خانہ کعبہ کے شمال مشرقی اور شمال مغربی حصے میں 4 لاکھ مربع میٹر سے زائد جگہ کا اضافہ ہوا۔ ابھی بھی توسیع کا کام جاری ہے، جہاں اس وقت دنیا بھر سے لاکھوں افراد حج مبارک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ مختلف زمانوں کے دور میں بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا، تاہم شدید بھیڑ کے باعث اسی طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا، لہذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولے جانے تک محدود کر دیا گیا۔ سینکڑوں کلوگرام ریشم، چاندی اور سنہری داغوں سے تیار کیا جانے والا خانہ کعبہ کا غلاف کئی دہائیوں سے ہر سال ذوالحجہ کے اسلامی مہینے میں حج کے موقع پر 9 ذوالحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے اور اسے پوری دنیا سے لوگ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 تا 12 تاریخ کو حج ادا کرتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تعمیر کے لیے قائم کردہ کارخانے میں 200 ماہرین کام کرتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور وہ اپنے شعبے کے ماہر اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ غلاف کی تیاری کا کام 8 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کو اتار کر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے جو کہ خانہ کعبہ کے متعلق تھی کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر بیت اللہ سے پہلے کیا تھا۔ ہم نے آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ملتا رہے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔